اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ قال لن ارسلہ معکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے ساتھ بنیامین کو ہرگز نہیں بھیجوں گا حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم میرے پاس اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ لے کر آؤ۔ لتأتوننی لی بہ، کہ تم حضرت بنیامین کو ضرور بضرور لاؤ گے، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تم سارے گیر لیے جاؤ۔ فلما آتوہ موثقہم، پس جب انہوں نے والد کو عہد و پیمان دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر نگہبان ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹو تم ایک دروازے سے داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جانا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تم سے نہیں ہٹا سکتا اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کرے بھروسہ کرنے والے۔ قال لن ارسلہ معکم، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے غلہ لے کر آئے اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرے چھوٹے بھائی کو لاؤ گے تب غلہ دوں گا، ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ یہ گھر آئے، والد سے کہا، اور جب اپنا سامان کھولا اس میں اپنی پونجی بھی پائی، تو والد سے کہا کہ یہ بھائی ہمارے ساتھ بیچ دے تاکہ ہمیں بھی غلہ ملے اور مزید ایک اونٹ کا غلہ اس کا بھی لے آئے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ، کہ بھائی تمہارے ساتھ میں بنیامین کو نہیں بھیجوں گا جب تک کہ اللہ کی قسم اٹھا کر مجھے عہد نہیں دو گے کہ تم اس بنیامین کو ضرور بضرور واپس لاؤ گے، اس کے ساتھ یوسف والا کام نہیں کرو گے۔ الا یحاط بکم، ہاں یہ کہ سب گیر لیے جائے تو پھر وہ الگ بات ہے، یعنی اگر کسی ایسی مصیبت میں پھنس جاؤ کہ جس سے تمہارے اپنے جان چھڑانا تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو پھر میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم مجبور تھے، تو ایسی صورتحال میں اگر تم بھی نہ آؤ اور بنیامین بھی نہ آئے تو الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلے کی طرح تم صحیح سلامت آ جاؤ اور کہو کہ یوسف کی طرح کہ وہ بیڑیا کھا گئے اس کو یا کوئی اور اس طرح معاملہ پیش آیا تو ایسی بات نہیں چلے گی۔ فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو جب انہوں نے عہد و پیمان دیا والد کو تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اس کہنے پر جو ہم کر رہے ہیں، آپس میں کہہ رہے عہد و پیمان کر رہے، اس پر اللہ نگہبان ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہم ظاہری تدبیریں کر رہے ہیں، اس کو پورا کرنا کہ کون سچے دل سے کر رہا ہے اس پر بھی اللہ نگہبان ہے۔ بقائے یہ سب کچھ اللہ کے سامنے ہے، حقیق المسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، لہٰذا وہی حفاظت کر سکتے ہیں۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اس آیت میں یعقوب علیہ السلام نے جب اس دفعہ وہ اپنے بیٹوں کو رخصت کر رہے تھے، وہ مصر جا رہے تھے، ساتھ بنیامین بھی تھے، تو ایک نصیحت فرمائی۔ وہ نصیحت یہ کہ بیٹو جب تم جاؤ گے تو مصر کے ایک دروازے سے سارے داخل نہیں ہونا، بلکہ مصر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو یہ 11 بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے، یہ سارے نوجوان تھے، تندرست تھے، قداور تھے، صاحب جمال اور صاحب وجاہت تھے، تو یعقوب علیہ السلام کو خدشہ تھا کہ یہ سارے اگر ایسے شان اور شوکت سے ایک اکٹھے جو ہے دروازے میں داخل ہوں گے تو کسی کی نظر بد ان کو لگ سکتی ہے، تو اس سے بچانے کے لیے یہ سبب کیا کہ تم ایک دروازے سے داخل مت ہونا،
الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جانا تاکہ کسی کی نظر بد نہ لگے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ پہلی مرتبہ جب یہ بھائی گئے تھے تو اس وقت تک تو کوئی نہ ان کو پہچانتا تھا اور نہ ان کی طرف کسی کی توجہ تھی، لیکن اس دفعہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو گئی تھی، کیونکہ پہلے دفعہ بادشاہ وقت یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا غیر معمولی اکرام کیا تھا، جس سے لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو گئی تھی کہ یہ کوئی خاص لوگ ہے اور بادشاہ کے کوئی خاص نزدیک لوگ ہیں۔ تو اس وجہ سے اس دفعہ خدشہ تھا کہ کوئی ان سے حسد کرنے لگ جائے گا۔ تیسری بات یہ کہ پہلی مرتبہ تو بنیامین نہیں تھا ساتھ، یہاں اس دفعہ بنیامین بھی ہے، تو اس وجہ سے والد کی توجہ اور زیادہ ہو گئی ان کی حفاظت کی طرف۔ تو اس وجہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جانا۔ اس سے پتہ چلا کہ بھائی نظر بد کا لگ جانا یہ صرف ایک جاہلانہ وہم اور جاہلانہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نظر بد لگ سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا بھی ایک ارشاد ہے کہ نظر بد اونٹ کو ہنڈیا میں اور انسان کو قبر میں داخل کر دیتا ہے، انسان کو قبر میں داخل کر دیتا ہے۔ نظر بد ایسی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو دعائیں آپ نے مانگی ہے اور امت کو اس کی ترغیب دی ہے، ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، کہ اللہ میں آپ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں ہر نظر بد سے، ہر نظر بد سے۔ اور حدیث میں اس کے متعلق ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے کسی سفر پر، کسی محاذ پر، تو راستے میں یہ کسی چشمے کسی پانی پر گئے وہاں غسل کرنے کے لیے۔ جب کرتا اتارا تو حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ان پر پڑ گئی۔ جب انہوں نے ان کے جسم کو دیکھا تو بہت سفید اور بہت حسین جسم والے تھے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ یار ایسا جسم تو میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ تو یہ کہنا تھا کہ فوراً حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار چڑھ گیا۔ تو نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرے کہ عامر بن ربیعہ وضو کرے اور وضو کا پانی جمع کر کے وہ سہل بن حنیف کے جسم پر ڈال دو۔ ایسا کیا گیا، ان سے وضو کرایا گیا، پانی جمع کر کے وہ اس پر ڈالا گیا حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پر، تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ هل لا يقتل احدکم اخاہ، کہ بھائی تم میں سے کوئی آدمی خواہ اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے، اللہ بر رکھتا۔ بھائی جب تیری نگاہ اس پر پڑ گئی تھی تو آپ کو اگر اس کے جسم حسین لگا تو آپ نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ ان العین حق، کیونکہ نظر بد لگنا، نظر کا لگ جانا یہ حق ہے۔ تو اس روایت سے یہ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ نظر بد کا لگ جانا یہ حق ہے، یہ کوئی صرف وہم و گمان اور جاہلانہ توہم پرستی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی اس طرح کسی آدمی کو خدشہ ہو کہ فلاں چیز مجھے اچھی لگی ہے، اس کو میری نظر لگ سکتی ہے، تو ایسے موقع پر اس کو برکت کی دعا دینی چاہیے، یعنی بارک اللہ کہنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ ایک روایت میں یہ دعا آتی ہے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کسی آدمی کو کوئی بھی چیز اچھی لگے تو اس کے ذہن میں یہ آئے کہ بھائی یہ چیز مجھے اچھی لگی ہے، تو فوراً وہ ایک برکت کی دعا دے اور یہ دعا کہے ما شاء اللہ لا قوت الا، یہ دعا پڑھے تو اس کی نظر بد اس چیز کو نہیں لگے گی، وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اگر کسی کو نظر بد کسی کی لگ جائے تو اس کے علاج کے طور پر یہ بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو وضو کرا، وضو کا پانی جمع کر کے سہل کے بدن پر ڈال دو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو اگر کسی کی نظر بد کسی کو لگی ہے تو وہ اس سے وضو کرائے، پانی کو جمع کر کے اس کے بدن پر ڈال دے، تو یہ ایک علاج کے طور پر کیا جا سکتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یہاں پر نظر بد سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے یہ تدبیر کی کہ آپ لوگوں نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے۔
لیکن آگے فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ کہا کہ یہ جو میں تدبیر کر رہا ہوں یہ ظاہری تدبیر ہے، اس تدبیر سے میں کوئی اللہ کا حکم تم سے ٹال نہیں سکتا، یعنی یہ ظاہری تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ نے ظاہری تدبیر کا حکم دیا ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے، ظاہری تدبیر اختیار کرے، لیکن ظاہری تدبیریں یہ مؤثر حقیقی نہیں ہے کہ کام اسی سے بنے گا، بلکہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ان اسباب سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان ظاہری تدبیروں کی وجہ سے ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تم سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ٹال نہیں سکتا، اگر اللہ نے کوئی مقرر کیا ہے وہ ویسا ہی ہوگا۔ ہاں یہ ظاہری تدبیر کرنا بھی شریعت کا حکم تھا تو میں نے پورا کیا، ان الحکم الا للہ، کیونکہ حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے، علیہ توکلت، اور میرا بھروسہ ان ظاہری تدبیروں پر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ پر میرا بھروسہ ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو بعد میں ظاہری تدبیر اختیار کرنے کے بعد اس حقیقت کو اشکارا کیا کہ بھائی ظاہری تدبیر تو ہم کرتے ہیں، شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، لیکن نگاہ کس پر رکھنی؟ اللہ کی ذات پر رکھنی ہے، بھروسہ اللہ کے ذات پر رکھنا ہے، جاہل لوگوں کی طرح اسباب کو سب کچھ نہیں سمجھنا۔